وعلیکم السلام یا علیہ السلام مدد. تھینک یو سر. بولیں کیا حکم ہے؟ جی مجھے یہ کہنا تھا کہ خدا اور محمد والے محمد کی اطاعت کرنا ہر مومن پر واجب ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اور محمد والے محمد وہ لعنت اللہ ہے. مگر کافی ایسے انتشابی ہیں، فسادی ہیں، اور کافی ایسے لعنتی ہیں، کافی ایسے حرام زادے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی تشہد میں علی اللہ پڑھنا واجب نہیں، جبکہ آپ نے خود تسلیم کیا ہے حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے. یہ دیکھیے جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ولا تجر بصلاۃ کی تفسیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ولایت کو بلند آواز سے بیان مت کرو، بس وہ نماز میں ہے، اور میں نے علی کو جو اعزاز و اکرام دیا ہے اسے بلند آواز سے بیان نہ کرو اور اخفات بھی نہ کرو، یعنی خود علی سے یہ باتیں مت چھپاؤ. میں نے اسے جو عزت دی ہے اسے باخبر رکھو. اور جہاں تک ابتغاء بین ذالک سبیلا کا تعلق ہے تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ولایت علی کو بلند آواز سے بیان کرنے کا سوال کرتے رہو. اللہ تعالیٰ غدیر خم میں اس کے اظہار کی اجازت دے دی تھی، اور اس دن حضرت نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. صحیح. تو یعنی آپ کے خیال میں تشہد میں شہادت ثالثہ کا پڑھنا، شہادتین کے بعد اشہد ان امیر المومنین علیہ السلام کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے؟ بلا شک آپ نے حدیث پڑھ تسلیم کر کے پھر آپ نے نافرمانی کر دی، جبکہ قرآن اور محمد والے محمد کی فرمان کی تفسیر میں ہیرا پھیری کرنا حرام ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ لعنت اللہ ہیں. اب جیسے کہ آپ نے ابھی مجھے آپ بات کرنے دیں، پھر آپ کو بات کرنے کا میں موقع دوں گا. جیسے کہ آپ نے کون سی حدیث ہے جو میں نے مانا؟ بھائی حدیث تو آپ نے سنایا نہیں نا. جھوٹ بولا آپ نے، جھوٹ بولا. او بھائی صاحب سن لیں وہ حدیث کون سی ہے جو میں نے مانا ہے؟ حضرت مختار علیہ السلام پر بھی آپ نے جھوٹ بولے. شیعہ اور سنی متفق روایتوں میں موجود ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جب مختار علیہ السلام نے ملعونوں کا سر بھیجا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ مختار پر میری رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی، کہ جس نے انتقام لیا ہے مولا حسین کے کا، اور مولا حسین علیہ السلام پر لعنت کی ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فریز ہو گیا بھائی تم. وہ کون سی حدیث ہے جس کو میں نے تشہد پہ میں نے مانا ہے حدیث اور پھر میں نے اس پہ عمل نہیں کیا؟ بھائی وہ کون سی حدیث ہے کہ تشہد میں واجب ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ نے حدیث مان لیا. وہ حدیث جو ڈاکٹر آپ سنا رہے تھے اس میں غلطی ہے. وہ حدیث اس طرح نہیں ہے جو وہ سنا رہے ہیں. آپ چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ٹھیک ہے آپ بھائی صاحب تشہد کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو حدیث سنائی ہے اس سے اگلے دن میں نے اپنے پروگرام میں وہ حدیث میں نے سنا دیا کہ وہ حدیث کو کس کتاب سے پڑھ رہے تھے؟ کتاب تفسیر نور الثقلین سے پڑھ رہے تھے. اور وہ کتاب تفسیر نور الثقلین میں اس حدیث میں ایک خطا ہے اس کے نسخے میں، ٹھیک ہے نا. اور وہی حدیث کتاب تفسیر قمی میں، تفسیر برہان میں، بحار الانوار میں ہے. فہو الصلاح ولایت نماز ہے، نہ کہ تشہد نماز میں. بہرحال وہ اگر وہ حدیث وہ فہو فی الصلاح بھی کہتا ہے نا تو اسے تشہد میں وہ ثابت نہیں ہوتا. ہاں وہ الگ بات ہے. یہاں تک کہ تشہد کی بات ہے کہ یہ واجب نہیں ہے تو آپ جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے لڑیں. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی جز نمبر 3، اس میں ملاحظہ فرمائیے تشہد کے باب میں، ٹھیک ہے نا. تشہد کے باب میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے مختصر تشہد جو مجزی ہے، جو مقبول ہے، جو صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا بلے الشہادتان ادنا ما یجزی من التشہد قال الشہادتان. فرمایا شہادتین، تشہد میں شہادتین پڑھنا یہ مجزی ہے، یہ کافی ہے. اس سے زیادہ پڑھنے سے منع نہیں ہے لیکن یہ بذات خود مجزی. آپ جو ہیں اب آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث سے لڑا ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں تک حضرت مختار کا تعلق ہے تو میں نہیں کہتا کہ مختار نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. مختار نے اچھے کام کیے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو قتل کیا، اس نے اچھے کام کیا، لیکن اس نے اس کے ساتھ برے کام بھی ہیں، ٹھیک ہے نا مختار کے.
مختار کے فضول کام بھی ہیں، برے کام بھی ہیں. اہل بیت علیہم السلام نے مختار کی مذمت کی ہے، تو ان کو بھی دیکھنا ہوگا نا. وہ روایات کم نہیں ہیں، وہ روایت زیادہ ہیں مختار کی مذمت میں. اور یہ کہ مختار امامت سے منحرف تھا، ٹھیک ہے نا. یہ باتیں دیکھیں، اگر ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ کام صحیح ہے. اس کا ایک مثلا میں آپ کو پانی پلاتا ہوں، یہ میرا یہ کام اچھا ہے کہ میں نے پانی پلایا، اب میں دوسرے برے کام کروں تو اس کا آپس میں اس کا ربط تو نہیں ہے نا. اوکے، آپ کہتے ہیں کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو قتل کیا، میں کہتا ہوں کہ اچھا کیا قتل کیا، لیکن آپ کیا کریں گے ان بہت سارے روایات کے ساتھ کہ مختار ایک منحرف شخص تھا، اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانو گے، ان کے احادیث کو رد کرو گے. مختار کے شیعہ ہو یا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے شیعہ ہو، شرم کرو کچھ. اوکے، اون ساڈے کول اے نوجوان ہے جی، ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں قبلہ آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟ کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ ماشاءاللہ میں پاکستان مظفر آباد سے. کسی ذاکر کو لے کے آتے نا، ساتھ بٹھاتے، مزہ آ جاتا، قرآن پڑھاتے ان سے. ذاکر اس ٹائم تھوڑے مصروف ہے نا. اچھا اوکے. وہ اس لیے مصروف ہے نا کہ وہ گانے سن رہے ہیں اور صبح اس کی طرز میں مجلس میں جا کے گائیں گے تو واہ واہ لیں گے، اس لیے مصروف ہے. اللہ کو عزت دے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ مالک کا احسان ہے بہت بہت، بس آپ کی دعائیں. میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں سعودی عرب میں. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی، حکم کریں بھائی صاحب. آمین. قبلہ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً صبح 2 بجے کا ٹائم تھا. میں نے روم کی لائٹ بند کی ہوئی تھی، یوٹیوب پہ آپ کی سن رہا تھا. ایک کالر تھا جس نے آپ سے بات کی، اور اس نے جب وہ شیعہ ہوا، جس وقت آپ نے اسے کلمہ پڑھایا نا، یقین کریں قبلہ میرا جسم اس طرح کام پہ، ماشاءاللہ، اور میں اتنا رویا ہوں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. صحیح، اللہ آپ کو سلامتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بس میں آپ کے منہ سے ایک بار وہ کلمہ پھر سن کے الحمدللہ میں خود شیعہ سارے اماموں کا ماننے والا ہوں، علی کی ولایت پہ ایمان ہے، بطول سچی ہے، یہ میرا یقین ہے. کیا آپ وہ ایک بار وہ کلمہ پڑھیں گے؟ جی پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ واشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی بن ابی طالب حجۃ اللہ وخلیفۃ رسول اللہ ووصیہ بلا فصل واشہد ان فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والإمام الحجة ابن الحسن المهدي حجج الله وخلفاء رسول الله وأوصياء رسول الله أئمة الهدى بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جی میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت، اللہ آپ کو سلامتی. آمین آمین.